درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انما اوتیته على علم عندی اولم يعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جماعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، ایمان بھی لایا، لیکن فبغا علیہم، پھر سرکشی کرنے لگا، پھر اس نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا، اور پھر جب اس کی قوم کے علماء نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا، اس کو نصیحت کی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے جو تجھے اتنا مال اور دولت دیا ہے، اس کے ذریعے سے تو آخرت کما، آخرت کے لیے خرچ کر، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ لے لے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں بالکل چھوڑ دے، جو اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا رہائش، اچھی گاڑی، اچھی سواری، جو دنیا میں آپ چاہتے ہیں اپنے آرام اور آسائش کے لیے، وہ بھی لے لیجئے، لیکن حلال طریقے سے، حرام میں نہیں۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جس طرح اللہ نے آپ کے ساتھ اچھائی کی ہے، نیکی کی ہے، اب آپ بھی لوگوں کے ساتھ احسان کیجئے، لوگوں کے کام آئیے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور دنیا میں فساد اور فتنہ پھیلانے کی کوشش نہ کر، اللہ کی نافرمانی نہ کر۔ یہ چار اصول علماء نے، بنی اسرائیل کے نیک لوگوں نے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون قارون کو سنائے، اس نے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی، اس نے یہ ساری تقریر سنی، اور جو آج اللہ معاف فرمائے ہمارے اور آپ کے اندر کمزوری ہے، اسی کمزوری کا اظہار قارون نے کیا۔ اور وہ کمزوری کیا ہے، بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم ہنر کو اپنی خوبی سمجھ لیتے ہیں، ہم صلاحیت کو اپنی خوبی سمجھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو کچھ ہے ہماری وجہ سے۔ یہ کمزوری ہے اللہ کے بندو۔ اگر اللہ نے آپ کو کوئی مہارت دی ہے، اللہ نے آپ کو کوئی اچھائی دی ہے، اللہ نے آپ کے اندر کوئی ہنر رکھا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے دیا ہے۔ انسان اپنی مہارتوں پر فخر کرنے لگتا ہے، انسان اپنے ہنر کو اپنا سمجھنے لگتا ہے، اور اس بات کو بھول جاتا ہے کہ کوئی اس کا خالق اور مالک بھی ہے، جس کا اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ یاد رہ جاتا ہے کہ ہمارے اندر یہ ہنر ہے، ہمارے اندر یہ قابلیت ہے، ہمارے اندر یہ سلیقہ ہے، ہمارے اندر یہ ذہانت ہے، ہمارے اندر یہ مہارت ہے۔ اور جب انسان مہارت کی طرف نظر کر لے اور مہارت دینے والے کو بھول جائے، تو پھر وہ غلطی کا آغاز کرتا ہے، پھر وہاں سے ہوتی ہے غلطی کی ابتدا۔ اگر وہ اپنی اصلاح نہ کرے تو چلتے چلتے تکبر میں اور بڑائی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر انسان کی تباہی اور بربادی کی بنیادی وجہ بن جاتی ہے۔ قارون کے ساتھ بھی یہی ہوا، بنی اسرائیل کا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، تورات کا عالم تھا، اللہ نے اسے ہنر دیا اور تجارت دی تھی، لیکن اس نے اپنی تجارت پہ نظر رکھ لی، یہ بھول گیا کہ دینے والی ذات تو اس رب کی ہے، اپنی ہنر پہ نظر رکھ لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ہارون کو، میرے بھائی کو میرا مددگار اور معاون بنا دیجئے، وہ بھی نبی ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہارون علیہ السلام کو نگران مقرر کیا صدقات کا۔ اور طریقہ کار آپ کو معلوم ہے، بنی اسرائیل میں یہ تھا کہ جو بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا تھا، کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، یہ تو ہمیں
امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دی ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا جو بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ایک کھلے میدان میں رکھ دیا جاتا اور اللہ آسمان سے آگ نازل کرتا اور وہ صدقہ جل کر راکھ ہو جاتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی کہ یہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو صدقات کا نگران بنایا اور اعلان یہ کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی صدقہ کرنا چاہے وہ اپنا صدقہ ہارون کی خدمت میں پیش کر دے اور پھر وہ ایک جگہ رکھیں گے اور یہ عمل ہوگا۔ جب قارون نے یہ دیکھا تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا، کہنے لگا اے موسیٰ میں آپ پر ایمان لایا؟ جی لائے۔ میں تورات کا عالم ہوں؟ ہو۔ تورات اچھی پڑھتا ہوں؟ اچھی پڑھتے ہو۔ تجارت میں سب سے آگے ہوں؟ سب سے آگے ہو۔ عزت میری بہت ہے؟ بہت ہے۔ تو جب آپ کو معاون چاہیے تھا تو مجھے کیوں نہیں بنایا؟ کہنے لگا بھئی آپ کو معاون کی ضرورت تھی نا، میں آپ کا رشتہ دار ہوں، چچے کا بیٹا ہوں، تورات کا عالم ہوں، اچھا تورات پڑھتا ہوں، اور پھر میرے اندر یہ مہارت بھی ہے کہ میں تجارت بھی کرتا ہوں۔ ساری چیزوں کو سیٹ اپ کرنا اور اس کے لیے ایک اصول بنانا میرے سے اچھا کون کر سکتا ہے؟ آپ نے مجھے کیوں معاون نہیں بنایا؟ یہ ہارون، اس کی کیا عزت ہے نعوذ باللہ، اس کو آپ نے معاون بنا لیا، اور میں جو آپ کے پاس اتنا بڑا عزت اور عظمتوں والا انسان ہوں مجھے آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی سمجھایا کہ اللہ کے بندے میں نے نہیں، اللہ نے بنایا۔ کہنے لگا نہیں جی، کیونکہ آپ کا بھائی تھا، آپ نے اپنے بھائی کو ترقی دی ہے۔ نبی پر خیانت کا الزام، نعوذ باللہ۔ کیوں ہے خیانت کا الزام؟ کہ اس کے ذہن میں یہ آ گیا کہ مجھ سے جب میں مال اور دولت میں سب سے آگے ہوں کہ ہر چیز میں مجھے آگے ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی لوگ ہیں، بڑے نامی گرامی سردار، سارے اپنے اپنے خیموں میں ایک لکڑی نصب کر دے اور صبح فیصلہ ہوگا۔ سب نے ایک ایک لکڑی، قارون نے بھی رکھی، حضرت ہارون نے بھی رکھی، سب نے ایک ایک لکڑی اپنے اپنے خیموں میں رکھ دی، اور صبح ارشاد فرمایا بھئی ساری اپنی اپنی لکڑیاں لے آؤ۔ ساری لکڑیاں لے آئے۔ اللہ کے حکم سے ہارون کی لکڑی جو ہے وہ درخت میں تبدیل ہو گئی، اس کی ٹہنیاں نکل آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ بس اب میرا اور آپ کا جی گزارا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ علیحدہ ہو گیا، ایک خوبصورت محل بنایا، سونے کا دروازہ لگایا، بڑے بڑے مالداروں کا مالداروں سے دل لگتا ہے، برے لوگوں کے دوست بھی برے، نعوذ باللہ۔ سارے برے ایک وہیں جمع ہونے لگ گئے۔ یہاں سے حکم آ گیا، بعض مفسرین نے فرمایا یہاں سے حکم آ گیا زکوٰۃ کا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا اعلان کیا اور فرمایا جی اب اللہ نے زکوٰۃ کو نافذ کر دیا۔ اب پھر آ گیا، کہنے لگا اچھا اب تو میری مال اور دولت کو لوٹنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ۔ پہلے تو نے اپنے بھائی کو سرداری دے دی، اب جو چیز میرے پاس ہے مال اور دولت، اب آپ یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کے راستے میں دے دوں، خالی ہاتھ ہو جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ بھئی میرا نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ سمجھاتے رہے، بحث مباحثہ، رشتہ دار ہے، اور پھر نبی جیسا ہمدرد اللہ نے کسی انسان کو بنایا ہی نہیں ہے۔ انبیاء کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل میں انسانیت کی محبت اور عظمت ہوتی ہے۔ فرمایا اچھا کتنی زکوٰۃ دے گا؟ طے کرتے اب زکوٰۃ میں بھی مول تول ہو رہا ہے، نعوذ باللہ۔ کرتے اس پہ راضی ہو گیا کہ 1000 دینار پر 1 دینار دوں گا، 1000 درہم پر 1 درہم دوں گا، اور 1000 بکریوں پر 1 بکری دوں گا، 1000 اونٹوں پر 1 اونٹ دوں گا۔ چلو جی، 1000 جانوروں پر 1 جانور، 1000 دینار پر 1 دینار، 1000 درہم پر 1 درہم۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے تیرے لیے یہ بھی صحیح ہے، اتنا دے دے۔ اب جو اس نے منشی بٹھائے، حساب کتاب شروع کیا، تو یہ تو مال اور دولت میں تو اللہ نے اسے نوازا تھا نا،
اب 1000 درہم پر 1 درہم بھی دینے لگا تو وہ تو انبار بن گیا، وہ اتنی دولت بن گئی کہ کہنے لگا اتنی دولت موسیٰ کو دے دوں، نعوذ باللہ، اتنی دولت اللہ کے راستے میں دے دوں۔ اللہ کے بندے نے یہ خیال نہیں کیا جو اس طرف پڑی ہے وہ بھی اللہ کی ہے، صرف یہ اللہ کے راستے کی نہیں ہے، جو ادھر پڑی ہوئی ہے وہ بھی اللہ کی ہے۔ نہیں مانا، کہنے لگا نہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا۔ سارے سرداروں کو جمع کیا اپنے ہم خیال گروپ، ہر زمانے میں ہوتا ہے، آج کل بھی ہے، ہم خیال گروپ تو مل جاتا ہے نا، یہ تو کوئی قانون ہی نہیں ہے، کمائیں ہم، خرچ ہم کریں اور صبح اٹھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دے دیں، یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا اب ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت ختم کر دی جائے بنی اسرائیل میں۔ جب تک لوگ اس کو عزت دیں گے کوئی ہماری بات نہیں مانے گا، اس کی عزت پر حملہ کرو، نعوذ باللہ، عزت پر حملہ کرو، اسے اتنا گندا کر دو بنی اسرائیل میں، نعوذ باللہ کہ لوگ اس پہ تھوکیں، اس کی عزت اتار دو، اس کو بے عزت کر دو، اتنا بدنام کر دو کہ لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہ رہے۔ آج ہمارے اسلام کے ساتھ بھی تو یہی ہو رہا ہے نا، اسلام کو اتنا بے عزت کر دو نعوذ باللہ کہ کوئی اسلام کا نام لینے سے بھی لوگ شرما جائیں کہ میں مسلمان ہوں۔ کیسے کیسے حملے ہو رہے ہیں اللہ کے نام پہ، مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ بڑی بڑی داڑھی رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں، شریعت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ خود کش حملے، مسلمانوں پہ حملے، مسلمانوں کو زندہ جلا دیتے ہیں۔ یہی ہو رہا ہے نا، یہ کیا ہے؟ بدنام کر دو، اتنا بدنام کر دو کہ کوئی یہ مذہب قبول کرنے کو تیار ہی نہ ہو کہ یہ اسلام ہوتا ہے۔ مسجدوں کو اڑا دو، مدرسوں کو اڑا دو، اسکولوں کو اڑا دو، جہاں کوئی نظر آئے اسے گرا دو۔ ایک عورت تیار کی گئی فاحشہ فاجرہ، اور اسے پیسے سے نوازا گیا کہ بھئی صبح تو نے اٹھ کر یہ الزام لگا دینا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے زنا کیا ہے۔ ساری قوم کو بلایا اور دعوت کی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے گھر چلا گیا قارون، اور کہنے لگا جی آج تو میں نے پوری قوم کو جمع کیا ہے، سب کی دعوت کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ نصیحت کی کوئی باتیں کریں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے نصیحت شروع کی۔ نصیحت کرتے کرتے زانی کے بارے میں فرمانے لگے، اگر کوئی زانی ہوگا تو ہم اسے کوڑے ماریں گے، اگر شادی شدہ ہوگا سنسار کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ سننے تھے، قارون کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے موسیٰ اگرچہ آپ ہی کیوں نہ ہو، نعوذ باللہ، فرمایا ہاں اگرچہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ کہنے لگا بس یہی رک جائیے، لاؤ بھائی اس عورت کو۔ عورت آئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا اور کہا اللہ کی بندی اللہ سے ڈر، اللہ کے عذاب سے ڈر، جو بھی کہنا ہے اللہ سے ڈر کر کہنا۔ اور اللہ نے اس کے دل میں درد پیدا کر دیا، اور وہ کہنے لگی کہ اگر میں نے آج موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا، دنیا تو بن جائے گی لیکن آخرت تباہ ہو جائے گی۔ ایک عورت ہے یہ بات فلسفہ سمجھ رہی ہے، کہنے لگی اے موسیٰ آنکھوں میں لالچ کی پٹی تھی، لیکن اب میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ اگر اس لالچ کو میں نے اپنایا تو دنیا تو سنور جائے گی لیکن آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور صحیح واقعہ بتاتی ہوں کہ اسی قارون نے مجھے پیسے دے کر اس بات پر تیار کیا ہے کہ میں آپ پر الزام لگاؤں۔ حقیقت حال اللہ نے واضح کر دی، اور پھر اللہ نے اس واقعے کو تذکرہ بھی کیا قرآن میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا مسلمانوں جنہوں نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی۔ آذَوْا مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تمہارا ناس ہو،
تمہاری بدبختی ہو. یہ ایک کلمہ ہے، دعائیہ کلمہ بھی بعض نے کہا. اللہ تمہیں سمجھ دے. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جو اجر اور ثواب ایمان والوں کو ملتا ہے، نیک عمل پر ملتا ہے، وہ ثواب اس دنیا سے کہیں درجے بہتر ہے. اللہ کے بندو اس کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ نیکی کو دیکھو، آخرت کو دیکھو، نیک اعمال کو دیکھو. نیکیاں اس سے بہتر ہیں. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، لیکن یہ بات وہی سمجھ سکتا ہے جسے اللہ نے دنیا میں صبر عطا کیا. جو بے صبری کا شکار نہ ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. یہاں وہ الزام لگایا، ثابت ہو گیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی اور کہا اے اللہ اس قارون نے مجھے ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ اسے پکڑ لے. اور پھر اللہ نے زمین کو حکم دیا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، فرمایا شام کو اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، وہی محفل لگی ہوئی تھی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا آج سے یہ بدبخت ہے، اے میری قوم کے لوگوں اس سے جدا ہو جاؤ. توبہ کرنے والوں نے توبہ کر لی، 2 تاجر اور تیسرا یہ خود، انہوں نے توبہ نہیں کی. اور شام کو جب محفل سجی فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ فرماتے پھر ہم نے اسے دھنسا دیا. زمین کے اندر جانے لگا، اندر جانے لگا، اندر جانے لگا اور بالکل غرق ہو گیا زمین پہ. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. 4000 غلام کھڑے دیکھتے رہ گئے. اللہ آزماتے ہیں، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو فراخ کر دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو کم کر دیتے ہیں. لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتے، لخسف بنا، آج ہم بھی اس کے ساتھ دس جاتے، آج ہم بھی ختم ہو جاتے. وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، خبردار اللہ کی ناشکری کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے. وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار